السلام علیکم. شام کی نشست میں حاضر. کل ہم فیلڈ تک پہنچ گئے تھے جو ایک فرسٹ اسٹیپنگ سٹون، ایک بیس تھا کہ روحانیت میں ہم سب ایک اکائی میں ہیں، ایک ڈیوائن ڈینس میں ہیں، ایک فیلڈ میں ہیں جو شعور مقدسہ ہے، جو سارا اس چیز کو گورن کر رہا ہے، اور ہم بھی اس کا حصہ ہیں، ہم اس میں شامل ہیں. وحدت الوجود کا نظریہ، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے فیلڈ میں رہنے کے لیے، یہ جانے کے لیے کہ ہم کسی قسم کی تقلید سے پرہیز کریں، کسی قسم کے مقابلے سے بالکل ہزاروں میل دور رہیں، اور ہم اپنے آپ میں تخلیقی کریٹیو ایبیلٹیز کو بروئے کار لائیں. مزید اس میں جو بہت اہم چیز ہے ٹو ریمین پارٹ آف دیٹ فیلڈ از کہ آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں. اب انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان کو لوگ کہتے ہیں جی ڈیسٹنڈ ہے، سب کچھ ڈیسٹنڈ ہے. میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. آدمی کے پاس، انسان کے پاس ایک بہت بڑا فیکٹر اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، وہ ہے نیت، ول، اور وہ ہے جناب صاحب آپ کا نفس پہ کنٹرول یا نفس پہ ایکسرسائز اپنی ول کرنا. یہ بہت بڑی چوائس ہے، یہ بہت بڑا فریڈم ہے. یہ کیسے اتنا امپورٹنٹ فریڈم ہے؟ میں آپ کو مثالیں دے کے بتاتا ہوں جو نارملی میں دن کو مثالیں دیتا ہوں یہ پولیٹیشنز اور ان لوگوں کی. آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے جی کہ شکیل الرحمان پہ 35 سال پرانا کیس ڈال دیا گیا، حالانکہ کرمنل کیسز میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتا ہے. حدیبیہ میں یہی غلطی قاضی فائز حسن نے کی تھی. دوسری چیز یہ کہ جتنے بھی کیسز ہمارے ان پولیٹیشنز پہ کیے گئے، ان کے لیے جو انہوں نے جوابات گھڑے وہ بہت ہی بالکل عجیب و غریب تھے. لائک یہ جو گزلے میکسویل پہ کیس بنا ہے، وہ کوئی 93 سے 1993 سے 1997 تک کے پیریڈ کے دوران گزلے نے انڈر ایج بچیاں پرووائڈ کی تھیں جیفری ایپسٹین کو. جیفری ایپسٹین مر بھی گیا ہے، کیسز ختم نہیں ہوا ہے، اور اتنی بری طرح سیل میں، ایک دقیانوسی سیل میں اس کو رکھا ہوا ہے گلے کو. جناب صاحب پاکستانی آپ بھی کمپیریزنز پہ آ جائیں. پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے رحمان ملک، آج کل وہ چیئرمین ہیں انٹیریئر کمیٹی کے بھی، اور حال ہی میں ان پر ایک امریکی بلاگر سنتھیا ریچی نے بھی الزام لگایا کہ انہوں نے اسے ریپ کیا. انہوں نے باقاعدہ درخواست بھی اس ضمن میں دی تھانے میں. خیر وہ تو رحمان ملک نے اس چیز سے انکار ہوا. اور آج رحمان ملک کے کچھ میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، ان کی بغیرتی، ان کی بے شرمی، ان کی حرامزدگی، ان کی ڈٹائی. وہ ٹویٹس کر رہا تھا. ایک گلوبل نامی تنظیم کا بھی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا، اور اپنے اکاؤنٹ سے بھی کہ جی میں نے خط لکھ دیا پریزیڈنٹ FATF کو، اس نے 6 مہینے کی پاکستان کو ریلیکسیشن دے دی ہے. ٹھیک ہے، فائن. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کو مکمل ہی لسٹ سے نکال دیا جائے. میں نے رحمان ملک صاحب کو جواب دیا کہ آپ نے بہت اچھی چیز یاد کرا دی ہے. میں FATF کے صدر کو بھی آج ایک خط لکھا ہے، تو میں ابھی آپ کو خط وہ بھیج بھی دیتا ہوں، جس میں نے کہا ہے کہ اس ملک کو جلد از جلد بلیک لسٹ کیا جائے، کیونکہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں زندہ مار رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی FATF اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ضلالت ہوگی اگر وہ اس اشرافیہ کے سنیں گے. یہ ان کے اللہ تللوں کے لیے آپ نے اسے بچایا ہوا ہے. لیٹ them fight it hard out. لو جی اس میں نے رحمان ملک کا لکھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس پہ امریکن بلاگر نے ریپ کا الزام لگایا ہوا ہے، جو سیکشل ہیرسمنٹ پہ اور ان چیزوں پہ، اس کو تو پھانسی لگنی چاہیے گلے میکسویل کی طرح، اور وہ بندہ آپ کو درخواستیں دیتا پھر رہا ہے. میرے گھر میں ISI سلیپر سیلز چلاتی ہیں جہاں ایران اور چائنا دہشت گردوں کو ٹرین کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ بڑی بغیرتی ہے. FATF ٹھیک ہے، ہم انڈیویجول ہیں، کنٹریز جاتی ہیں FATF، میں بھی انڈیویجول جانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو ایک انٹیریئر منسٹر بھٹو کے وقت کی مثال دیتا ہوں. خان عبد القیوم خان کیا عظیم الشان شخص تھا. بیسیکلی نہرو کے ساتھ ہوتا تھا، کانگریس میں ہوتا تھا، اور بڑی بددلی سے قائد اعظم کے اصرار کے بعد وہ مسلم لیگ میں آیا.
اور اتنی اس نے اسٹرگل دی. خواجہ ناظم الدین کا بھی گو کہ میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس سے بھی زیادہ دی. خواجہ ناظم الدین بھی جب پرائم منسٹر کے عہدے سے اترے بلکہ نکالا گیا تو ایک 3 مرلے کا گھر انہوں نے کرائے پہ لیا. اسی طرح ان کا حال ہے کہ یہ ہمیشہ پشاور میں 5-6 مرلے کا گھر تھا ان کے دادا کا جس میں رہتے تھے. جب یہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، گورنر ہوتے تھے، یہ اپنے بچوں کو یہ سرکاری گاڑیاں نہیں استعمال کرنے دیتے. بھٹو کے وقت میں یہ سیکٹری انٹیریئر تھے کیونکہ اسکندر مرزا اور ایوب خان سے تو ان کی جھڑپ رہتی تھی. اور ہاں بتاتا چلوں KPK دینے میں ان کا پاکستان کو بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو شاید KPK کبھی پاکستان کو نہ ملتا، کیونکہ ولی خان وغیرہ اسٹرانگ تھے ادھر اور وہ انڈیا کے ساتھ تھے. اسی لیے آپ سنتے ہوں گے باچا خان کا، ولی خان کا، ان سب کا انڈیا کے ساتھ کنیکشن. خیر اب یہ بندہ جون سا ہے، بھٹو بھی اس سے دغا بازی کرتا تھا. بھٹو تو آپ کو پتہ ہی ہے، اسٹارٹنگ فرام جنرل اسکندر مرزا کی وائف اور بھٹو کی وائف یہ رقاصائیں ہوتی تھیں ایران میں اور فرینڈس تھیں، انہوں نے شادیاں کی. اور اب میں چیلنج کرتا ہوں، ہمارے عادل رضوی صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے زاہدان تک کا جون سا علاقہ ہے یہ کیسے ایران کو چلا گیا. بلوچ تو ایران میں ہے ہی نہیں. یہ جناب اسکندر مرزا ان کی کرتوتیں ہیں، ایوب خان وہ بھٹو کی کرتوتیں ہیں. خیر خان عبد القیوم خان اتنا سادہ آدمی، 3000 اسے تنخواہ ملتی تھی، 3000 کچھ، اس میں گزارا نہیں ہوتا تھا. اس نے کھانا 3 وقت سے 2 وقت کا کھانا کر دیا تھا جناب. اور اسے وہ 85 والوں سے بھٹو نے 76 میں کوئی ٹانگوں شانگوں پہ گولیاں وولیاں مروائیں. بھٹو جس ٹائپ کا آدمی تھا. اس کے بعد انہیں وہ وزارت چھوڑنی پڑی اور بھٹو نے بعد میں بڑی جب وہ تکلیف میں آیا، الیکشن کی ریگنگ پہ پروٹیسٹ ہوئیں، ان کو ریکویسٹ بھی کی کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں میری جان چھوڑو، اور آپ لوگ بہت بڑے گند ہو، میری توبہ آپ لوگوں سے، اور یہ آپ نے سارے فراڈ لوگ اپنے ساتھ رکھے ہیں. اس کے بعد جنرل ضیاء آ گیا. جنرل ضیاء نے بھی ان کی بہت دفعہ منت اللہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. انہوں نے کہا جی نہیں بالکل، میں فوجیوں کے تو شدید میں سخت خلاف ہوں. حتیٰ کہ 84 سال کی عمر میں جب یہ فوت ہوئے تو یہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے، اور ادھر بھی اتنی بیٹی کے حالات اچھے نہیں تھے. بیچارہ مشکل سے گزارا ہوتا تھا تو ان کو خرچہ ہی نہیں ملتا تھا کرنے جوگے. حالانکہ یہ بیرسٹر تھے، بہت اچھے لائر ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے لا پریکٹس میں بھی اپنے ساتھ جو لڑکے رکھے ہوئے تھے یہ ان کو سارا خرچہ دیتے رہتے تھے. یہ ہے وہ نیت، یہ ہے وہ نفس کا کنٹرول جو آپ کو اس فیلڈ، اس شعور مقدسہ کی روشنی کے ساتھ ملا دیتا ہے اور منور کر دیتا ہے. خان قیوم خان کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ کچھ پتہ لگا کہ جی وہ تو گزر گئے دنیا سے. کچھ دیر بعد وہ زندہ ہو گئے. تو انہوں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اوہ یہ موت تو بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا جی کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑے باغ تھے، روشنی تھی، میں تو بہت خوش تھا. لو جی وہ لوگوں نے کہا کہ بابا ہے سٹھیا گیا ہے. کچھ دنوں بعد وہ واقعی فوت ہو گئے. ایک اور اٹیک ہوا تو ڈاکٹروں نے جب بچانے کی کوشش کی انہوں نے کہا نہ مجھے نہ بچائیں، وہ موت بہت زبردست ہے. یس، موت ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے جو اس روشنی کے ساتھ شامل ہیں. میرے لیے موت از irrelevant، ٹوٹلی irrelevant. میں اس وقت جو زندہ ہوں میں اس فیلڈ کے ساتھ زندہ ہوں، اس روشنی کے ساتھ زندہ ہوں. میں تو بہت خوش قسمت آدمی ہوں. میں تو اس روحانی رقص میں شامل ہوں، اس کاسمک ڈانس میں شامل ہوں. دن رات وہ مجھے منور رکھتا ہے، وہ مجھے خوش رکھتا ہے، وہ میری جان میں جان پیدا کیے رکھ سکتا ہے. نہ آپ کی ہیریٹیج کچھ کر سکتی ہے کہ جی آپ یہاں پیدا ہوئے وہاں پیدا ہوئے، نہ کوئی قومیت کچھ کر سکتی ہے. آپ کی نیت اور نفوس کر سکتی ہیں. صرف بہنوں بھائیوں میں بھی ایک بندہ اپنی نیت کے زور پہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے، اور دوسرا بندہ کرپٹ ہو سکتا ہے اور یہ ساری ان لانتوں میں شامل ہو سکتا ہے. لہٰذا میں ایک بہت اہم نقطے کو اگلے 3-4 دن مثالوں کے ساتھ ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح نیت اور نفس ایک بہت بڑی چوائس ہے انسان کے پاس، اور اس چوائس سے اس معراج تک پہنچنا، اس نروانے تک پہنچنا اتنا آسان ہے. روٹی صرف 3 ٹائم سے 1 ٹائم کرنی پڑتی ہے. پیار محبت بڑھانا
پڑتا ہے، شکر گزاری زیادہ سے زیادہ کرنی پڑتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے